اس وقت مجھے انشاءاللہ تعالی نکاح کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنی تاکہ جو باتیں چھوڑنے کے لائق ہیں انہیں ہم چھوڑنے کی کوشش کریں اور جو باتیں اختیار کرنے کی ہیں اور عمل کرنے کی ہیں ان پر عمل کرنے کا اہتمام کریں. ان باتوں کو بیان کرنے سے پہلے یاد کر دوں کہ شیطان ہر انسان کا اور خاص طور پر ہر مسلمان مرد عورت کا انتہائی دشمن ہے اور وہ کوئی موقع اپنی دشمنی نکالنے کا چھوڑتا نہیں. وہ انسان کو اللہ کی نافرمانی میں مبتلا کر کے اپنی دشمنی نکالتا ہے. وہ اس کے لیے وہ اس کام کے لیے ہر حربہ استعمال کرتا ہے, ہر قسم کا داؤ لگاتا ہے, ہر طرح سے انسان کو بہکانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے. بعض دفعہ انسان سے نیکی کے نام پہ گناہ کرواتا ہے. اور کبھی گناہ کی بات کو نیکی بتا کر کروا لیتا ہے. بس وہ تو ہر وقت ہر انسان کے پیچھے اور ہر مسلمان کے پیچھے لگا ہوا ہے اور بچپن سے لے کر اس کے آخری سانس تک اس کے ساتھ ساتھ روزانہ باقاعدہ شیطان اپنا دربار لگاتا ہے اور اپنے تمام کارندوں کو, ٹھاکیداروں کو یعنی شیاطین کو جمع کرتا ہے اور پھر ہر ایک سے پوچھتا ہے کہ اپنی اپنی کارروائی بتاؤ. تم نے انسانوں کو بہکانے کے لیے, بھٹکانے کے لیے, اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے کیا کیا محنت کی, کیا کیا کوشش کی. دو شخصوں کو جب وہ اپنی کارروائی سناتے ہیں تو اپنے گلے لگاتا ہے. دو شیطانوں کو وہ اپنے گلے لگاتا ہے کہ تم نے جو کام کیا ہے وہ بڑا قابل قدر ہے, تم شاباش کے قابل ہو, میرے خاص الخاص شخص ہو اور تم نے وہ کام کیا جو میں خود کرنا چاہتا ہوں. ان میں سے ایک وہ شخص جو کسی ایسے مسلمان کے ساتھ لگا ہوا ہے جو دین کے کام کرنے کے لیے نکلے, چاہے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلے یا دین کی بات سننے کے لیے نکلے یا سنانے کے لیے نکلے, کسی نیک مجلس میں, نیک محفل میں جہاں دین کی باتوں کا تذکرہ ہو وہاں جانے کے لیے نکلے, کسی مسجد یا مدرسے میں قرآن حدیث کا درس ہو اس کو سننے کے لیے چلے, کہ کسی مکتب میں, کسی مدرسے میں
قرآن حدیث کی تعلیم ہوتی ہو اور وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے چلے، وہ اس کے ساتھ چلے، تبلیغ کے لیے نکلے، جہاد کے لیے نکلے، وہ اس کے ساتھ ساتھ چلے، اور راستے بھر یہ کوشش کرے کہ کسی طریقے سے یہ اس مجلس میں، اس محفل میں، اس مکتب میں، اس مدرسے میں، اس نیک کام میں جانے لگا، شریک نہ ہونے پائے۔ اگر شیطان کی اس محنت اور کوشش کے نتیجے میں وہ شخص جو دین کی مجلس اور محفل میں جا رہا تھا، وہ طالب علم جو دین حاصل کرنے کے لیے جا رہا تھا، اس کی باتوں میں آ کر کے راستے سے واپس آ جائے، وہاں دین کی بات سننے کے لیے نہ جانے پائے، دین کی بات پہنچانے کے لیے نہ جانے پائے، اس نیک محفل یا مجلس میں شرکت سے وہ رک گئے، اور شیطان اس کے وہ کھڑا ہو جاتا اور اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کو اپنے گلے لگا لیتا ہے، اس کو تھپکی دیتا ہے اور اپنے تعلیم وجہ اس کی یہ کہ یہ شیطان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ جس مجلس میں، جس محفل میں، جس مکتب میں، جس مدرسے میں، جس درس میں یہ جائے گا، مجھ سے جائے گا، میری ساری محنت پہ پانی پھر جائے گا، بھائی اللہ کا کلام سنے گا، اللہ کے حبیب کا کلام سنے گا، نیک محفل میں شرکت کرے گا، تو میرا تو جتنی محنت ہوئی ہے وہ محنت تو ختم، اور مزید یہ ایسا ہو جائے گا کہ آئندہ میری محنت اس کے اوپر بے اثر ہو جائے گی، مزید میری محنت اس کے اوپر بے اثر ہو جائے گی، اگر یہ زیادہ وہاں جم گیا تو بس میرے ہاتھ سے گیا۔ اس لیے یہ جانتا ہے کہ وہاں جانے میں کتنا بڑا نقصان ہے اس کی محنت کا، اور نہ جانے میں کتنا بڑا فائدہ۔ اگر یہ اس نیک مجلس میں، نیک محفل میں نہیں جائے گا، وہاں آنا جانا اس کا نہیں ہوگا، بس پھر 100% میرا ہے، میں اس سے جو گناہ چاہوں کرواؤں، جس گمراہی کے گڑھے میں اس کو گراؤں، اور جہاں میں اس کو دین سے جتنا دور کرنا چاہوں، بالکل آسان، پھر تو یہ میرے اشاروں پہ چلے گا، اور جتنا یہ میرے اشاروں پہ چلے گا بس میرا مشن کامیاب ہوگا۔ اور شیطان کا مشن یہ ہے کہ میں تو جاؤں گا جہنم میں، اکیلا کیوں جاؤں؟ جس کی وجہ سے میں جہنمی بنا ہوں وہ ہے آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے اس کو سب سے بڑی دشمنی ہے، وہ تو اب ہے نہیں تو اس کی اولاد سے دشمنی، جو اس کی دشمنی تا قیامت، لہذا یہ چاہتا ہے کہ میں تو جاؤں گا جہنم میں، بنی آدم کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں، اور جتنے بھی بنی آدم اور جتنے بھی انسان جہنم میں جا سکیں، بس میرا مقصد حاصل۔ اس لیے وہ چاہتا ہے کہ یہ جتنے بھی مسلمان ہیں، یہ بھی باقی انسان بھی جہاں تک ہو سکے دینی مراکز سے، دینی محافل سے، دینی مجلسوں سے، مسجدوں سے، مکتبوں سے، مدرسوں سے دور رہیں۔ وہاں جا کر کے تو یہ مجھ سے ٹوٹ جائیں گے، اور وہاں سے دور رہیں گے تو مجھ سے جڑے رہیں گے۔ اس لیے جو کسی دین کے کام کے لیے جا رہا ہو، اس کو جو شیطان
روک لے بس وہ شیطان کے نزدیک اس کا حد العزیز ہے، نہایت ہی اس کے نزدیک اہم کام کرنے والا۔ اس سے ہم بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ دینی محفلیں، مجلسیں، تذکرے، واعظ و نصیحت اور درس و تدریس، مکاتب کتنے قیمتی ہیں۔ وہی وہ فیکٹری ہے جہاں جانے سے آدمی شیطان سے ہٹ کر کے اللہ اس کے رسول کا بنتا ہے۔ اور دوسری وہ شخص، دوسرا وہ شیطان جس کو اپنے گلے سے لگاتا ہے، وہ ہے جو یہ اپنا کارنامہ بیان کرتا ہے کہ میں ایک گھر میں گیا رات کے وقت جہاں دو میاں بیوی رہتے تھے، اور میں دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتا رہا، کوشش کرتا رہا کہ ان کی آپس میں نہ اتفاقی ہو، بول چال بند ہو، کچھ لڑائی جھگڑا ہو، اور کئی برس لگے مجھے اس کام میں۔ کوشش کرتے رہے کہ لڑائی ہو، مگر وہ کبھی کوئی چپ کبھی کوئی چپ، ایک چپ تو محنت ختم۔ جہاں دونوں بولے میری کارروائی کے 4 چاند لگے۔ بہرحال میں ان کا ذہن بناتا رہا کہ یہ تیرے خلاف ہے، وہ تیرے خلاف ہے، تیرے گھر والوں نے یہ کہا، اسے گھر والوں نے یہ کہا، اور بس میں بات کو پتنگڑ بنانے کی کوشش کرتا اور ذرا سی بات میں دیا کھلائی لگا کر کے اس کو بھڑکانے کی کوشش کرتا۔ برسوں برس کی محنت کے بعد آخر ابھی میں ان کے درمیان طلاق دلوا کر آ رہا ہوں، الیاذ باللہ۔ میں جب شیطان سے تو اچھا یہ کر لیا تم نے؟ جی حضور، یہ کر کے آ رہا ہوں۔ وہ اپنے گھر، یہ اپنے گھر، دو لڑائی، دو خاندان ایک دوسرے سے کٹ گئے ہیں، بس وہ کھڑا ہو جاتا اور اس کو سینے سے لگاتا ہے کہ تم میرا پوت ہے اور تم نے وہ کام کیا ہے جو میرے کرنے کا ہے۔ اس لیے کہ اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی قیامت، دو خاندان کا ایک دوسرے سے ٹوٹ جانا، دو برادریوں کا ٹوٹ جانا، اور انسانوں کے اندر ایک عظیم فتنہ و فساد کا دروازہ کھلنا ہے۔ ہمیشہ کے لیے دو خاندان ایک دوسرے سے کٹ گئے، جو طلاق سے پہلے شیر و شکر تھے، طلاق کے بعد ایک دوسرے کے جانی دشمن اور ایک دوسرے سے انتہائی متنفر، چاہے کیسی دیندار ہوں، چاہے کیسی قریب کا خونی رشتہ ہو، ایک دوسرے سے فوراً تعلق ختم، رشتہ ختم، ملنا ختم، آنا جانا ختم، میل جول ختم، سلام دعا ختم۔ یہ چیز شیطان کو بہت بھاتی، کیونکہ معلوم ہے کہ اس کے اندر جو آخرت کی تباہی ہے، بربادی ہے، اور جو عذاب ہے اور وبال ہے، وہ ایسا ہے کہ بس یہ کہ خدا نہ کرے کسی گھر میں ہو جائے تو بس شیطان کی عبادت۔ تو روزانہ اپنے پورے عملے کو حاضر کر کے اور صبح شام تک ان کی جو کارروائی ہے وہ سنتا ہے، اور دوسرے دن کے لیے پھر ان کو تیار کرتا ہے کہ اب تم یہ کام کرنا، اب یہ تم کام کرنا، تم کام کرنا۔ تو شیطان روزانہ یہ کام کر رہا ہے اور ہمارے ساتھ کر رہا ہے، اس لیے کر رہا ہے کہ ہمارا دشمن ہے اور اس کو اپنی دشمنی نکالنی، اپنے دشمنی نکالنے کے لیے اور ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اللہ اور کے رسول سے کاٹ کر جہنم میں داخل کرنے کے لیے بس یہ رات دن وہ کوشش کرتا رہتا ہے۔ اور ہر انسان کے اور خاص طور سے مسلمانوں کے دو موقعوں پر بہت زیادہ وہ کوشش کرتا ہے، کیونکہ دو موقع ایسے ہوتے ہیں کہ عام طور پر انسان اس وقت غافل ہوتا ہے اور انسان غفلت سے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ بلکہ ہر دشمن کا قاعدہ ہی کہ وہ اپنے مخالف کو اس کی غفلت سے قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دشمن کا کام یہ ہے کہ دوسرے کو، اپنے مخالف کو دے کہ یہ اس وقت اس کو پتہ نہیں ہے، اس کو معلوم نہیں ہے، لاؤ اس کو بھی ختم کرو۔ اس لیے انسان کے دو موقع ایسے آتے ہیں کہ جہاں شیطان پھر
بہت ہی زیادہ کارروائی کرتا ہے اور انسان کو اللہ بچائے بہکانے اور بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے. اور خوشی کا موقع ہے غمی کا موقع. جب کسی انسان کی خوشی کا موقع آتا ہے یا مسلمان کی خوشی کا موقع آتا ہے تو بس شیطان کی بھی وہ بڑی خوشی کا موقع ہوتا ہے اور اس کی کارروائی کا یہ نادر موقع ہوتا ہے. اس موقع پر وہ مکمل طور پر اپنی کارروائی کرتا ہے اور یہ کوشش کرتا ہے کہ اس موقع سے پورا فائدہ اٹھائے اور انسان کو 100% نقصان پہنچائے. اور اللہ بچا آج کے ہمارے ماحول میں اس موقع پر وہ بہت کامیاب ہو جائے. اور دوسرے موقع غمی کا ہوتا ہے. جب کسی مسلمان کو کسی انسان کو غم پیش آتا ہے صدمہ پیش آتا ہے مثلا کسی کا انتقال ہو گیا کسی کے باپ کا کسی کی ماں کا کسی کے بیٹے کا کسی کی بیوی کا کسی کے بھائی کا کسی کی بھائیج کا کسی کے اولاد کا انتقال ہو گیا تو صدمہ ہوتا ہے آدمی کو فکری بات. وہ اس صدمے کے موقع پر بڑا فائدہ اٹھاتا ہے اور اس موقع پر بھی وہ غمزدہ مسلمان کو اور انسان کو طرح طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے. خوشی کے موقع پر بھی خون کر دیتا ہے غمی کے موقع پر بھی خون کر دیتا ہے. اور خوشی کا موقع انسان کی زندگی میں بارہا آتا ہے جس میں سے ایک موقع شادی کا. شادی کا موقع جب آتا ہے تو آدمی کو خوشی ہوتی ہے گھر والوں کو خوشی ہوتی ہے عزیز اقارب کو بھی خوشی ہوتی ہے سب کو خوشی ہوتی ہے. اب اس موقع پر بھی وہ انسان کو پتہ نہیں کیسے کیسے گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے. ایسے جب کسی کا غم ہوتا ہے صدمہ ہوتا ہے کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو بس وہ سوچ بھی اپنا وہ اس قدر اپنا کام دکھاتا ہے کہ بس وہ غمی کا موقع جو اس کے لیے آخرتی کمائی کا نادر موقع ہوتا ہے وہ آخرت کے اعتبار سے اسے کھنگڑا کر دیتا. دوہرا غم ہو گیا. دنیا کا تو غم تھا ہی شیطان کی باتوں پر چلنے کی وجہ سے آخرت کا غم بھی اس کے ساتھ لگ گیا. اور اسی طرح وہ دنیاوی خوشی اگر ہوتی شرع کے مطابق سنت کے مطابق شادی بیاہ کو سنت کے مطابق کیا جاتا ہے تو دوہری خوشی ہوتی دنیا کی بھی خوشی اور آخرت کی بھی خوشی اور شیطان کی ناخوشی. اور شیطان کے کہا ماننے کی وجہ سے اس کی باتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے دنیا کی خوشی بس صرف دیکھنے کے چمک دمک کی حد تک رہ گئی کہ بھائی لائٹیں جلی ہوئی ہیں شامیانہ بہت خوبصورت ہے قناتیں لگی ہوئی ہیں کرسیاں بچھی ہوئی ہیں میز لگی ہوئی ہیں کھانا لگا ہوا ہے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں بس یہ نظر آنے تک ایک خوشی کا منظر ہے. بس جو صاحب تقریب ہے اور جو ان کے دل سے پوچھو کوئی خوشی محسوس ہو رہی نفی میں جواب ہوگا. مصنوعی مسکراہٹ ہوگی مصنوعی ہنسی ہوگی کہا ہوگا حقیقت میں خوشی وہاں غائب ہوگی. بس ایک رسمی کارروائی کرنی ہے کر دیں گے. نکاح کی اور خوشی اور شادی کی جو حقیقی مسرت ہے وہ غائب. یہ دنیا کا نقصان ہو گیا اور مجھے خوشی غائب بلکہ طرح طرح کے غم چھائے ہوئے ہوں گے. فکروں کے اندر وہ ڈوبا ہوا ہوگا. کپڑے پہ اچھے سے پہنے ہوں گے کلیجہ منہ کو آ رہا ہوگا. ایک حقیقت ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. دل دھڑ دھڑ کر رہا ہو تو اگر دل دھڑ دھڑ کرے گا تو شادی میں کیا مزہ آئے گا. یہ دنیا کا نقصان ہو گیا اور چونکہ اس نے خلاف شرع کاموں کو اختیار کیا شادی بیاہ کے اندر وہ آخرت کا عذاب بھی ہو گیا. تو کہ خسر دنیا اور آخرہ دنیا میں بھی نقصان اور آخرت میں بھی نقصان دونوں جہاں میں نقصان ہی نقصان ہو گیا. تو شادی کہاں رہی تو غم ہی ہو گئی. تو شیطان کی باتوں پر چلنے سے کتنا نقصان ہوا. دنیا کی شادی بھی شادی نہ رہی خوشی خوشی نہ رہی
خوشی کی تقدیر میں رہی، دراصل آخرت کے اعتبار سے غم کی تقریب ہو گئی. اور غمی کے موقع پر معلوم نہیں کیا ہوتا ہے. غمی کے موقع پر جو ہوتا ہے اس کو سمجھنے سے پہلے ایک حدیث آپ سن لو، جس میں بس اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی رحمت بھری ہوئی ہے. سب سے پہلے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرما دیا. بس یہ بھی اللہ پاک کا اتنا بڑا انعام ہے کہ ساری زندگی اگر ہم زمین پر پیشانی رکھ کے اس کا شکر ادا کریں پیدا نہیں کر سکتے. حضور کی امت میں پیدا ہونے کی جو خصوصی مراعات ہیں وہ کسی اور امت میں نہیں، حضور کی امت میں ہونے والوں کے لیے ہیں اور مسلمانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہمیں اس دنیا سے اپنے ایمان کو سلامتی کے ساتھ لے جانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ حضور کی امت میں آنے کے جو عظیم عظیم فائدے ہیں وہ سب ہم کو حاصل ہو سکیں. اس ایمان کو سلامتی کے ساتھ لے جانے کا نسخہ بھی انشاءاللہ میں عرض کروں گا. اب سنیے کہ وہ حضور کی امت میں ہونے کا فائدہ کیا ہے. پچھلی امتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قاعدہ مقرر تھا کہ اگر وہ کوئی نیک کام کریں تو بس ایک نیک کام کا ایک ہی گنا ثواب ملتا تھا، بس اس سے زیادہ نہیں ملتا. کسی نے ایک نماز پڑھی تو بس ایک نماز کا ثواب ان کے نام اعمال میں لکھا جاتا. 1 روپیہ خیرات کیا تو 1 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب ان کے نام اعمال میں لکھا جاتا. اور اگر کوئی گناہ کیا تو 1 گناہ لکھا جاتا تھا. اللہ پاک نے نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کی امت پر یہ رحمت کا معاملہ فرمایا کہ اگر حضور کا کوئی امتی کوئی بھی نیک کام کرے گا کم سے کم 10 گنا لکھا جائے گا. اور گناہ کرے گا تو اس میں تفصیل ہے. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی حضور کا کوئی امتی گناہ کرے گا تو گناہ سے پہلے اس کا ارادہ ہوگا پہلے گناہ کرنے کا. تو اگر وہ گناہ کرنے کا ارادہ کرے گا تو کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا. نیت کر لی اس نے گناہ کرنے کی، ارادہ کر لیا کرنا یہ اللہ بچائے، ابھی کوئی گناہ اس کا نام اعمال میں لکھا نہیں جائے گا. اللہ پاک نے ہر انسان کے دائیں اور بائیں کاندھے پر 2 فرشتے مقرر کر رکھے. ایک دائیں طرف ہے وہ نیکیاں لکھتا ہے، ایک بائیں طرف ہے جو گناہ لکھتا ہے. یہاں بھی اللہ پاک نے خاص رحمت فرمائی ہے کہ دائیں والے کو حاکم بنایا ہے، بائیں والے کو محکوم بنایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو وہ دائیں طرف والا دوسرے سے پوچھے بغیر خود ہی لکھ لیتا ہے اور 10 گنا لکھ دیتا ہے اس کو. حاکم سے پوچھنے کی دوسرے سے کیا ضرورت ہے. اور دوسرے کو گناہ لکھنے والا فرشتہ وہ محکوم ہے اس کا. اگر وہ ارادہ بھی کرتا ہے، پختہ ارادہ بھی کر لیتا ہے تو وہ گناہ لکھنا چاہتا ہے تو اسے پہلے ذات لکھنی پڑتی ہے، بغیر ذات کے لکھ نہیں سکتا. تو اسے پوچھتا ہے تو یہ کر گزرنے والا لکھ لو گناہ، وہ کہتا ہے کر لیا ہے کیا؟ میں ابھی کیا تو نہیں، پھر کیوں لکھ رہا ہے؟ مت لکھ. اچھا جی بس آپ اب اس نے کر لیا گناہ، پوچھتے کہ اب تو کر لیا اس نے، کہیں ابھی مت لکھ. کر تو لیا میرا ابھی مت لکھ. کیوں جی اب تو کر لیا لکھ لو.
کا تھوڑا سا انتظار کر، ہو سکتا ہے توبہ کر لے. جب توبہ کر لے گا پھر بھی تو مٹانا پڑے گا. تو انتظار کر لیتا ہے کہ خود ہی توبہ کر لے تو ہمیں لکھنے کی ضرورت نہیں، لکھ کر پھر مٹانا پڑے گا. تو کہتا ہے کہ ٹھہر جا. جب ایک بار گزر جاتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ توبہ نہیں کر رہا، پھر اچھا ایک لکھے، اس سے زیادہ مت لکھے. وہ حکم دیتا ہے، وہ اس کی تابع داری کرتا ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھو. اور ادھر 10 گنا ثواب. اگر اتنا ہوتا تو بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. اس لیے کہ قیامت کے دن جب بندوں کے اعمال تولے جائیں گے تو نیکیاں اور گناہ تولے جائیں گے. تو ادھر ہر نیکی 10 گنا لکھوائی جا رہی ہے، ادھر گناہ 1 لکھوایا جا رہا ہے. تو تول کے اندر 1 اور 10 کا کچھ تو فرق ہوگا نا. تاکہ حضور کی امتیوں کی ہر ایک کی نیکیاں زیادہ نکلیں، گناہ کم نکلیں اور جلدی سے ان کی بخشش کا سامان ہو. لیکن اس پر بس نہیں کیا. جب نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کے مقابلے میں اپنی امت پر اللہ تعالیٰ کے اس احسان عظیم کو دیکھا کہ اللہ پاک نے کتنا بڑا کرم فرما دیا کہ میری امت کی ایک ایک ثواب کو ہر حال میں 10 گنا کر دیے، تو سمجھے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہے اور وہ اپنی نوازش کی بارش کرنا چاہتے ہیں. لہذا فوراً درخواست کی کہ یا اللہ، جب آپ نے اپنے کرم خاص سے میری امت کا ثواب 10 گنا بڑھا دیا تو آپ اس سے بھی زیادہ بڑھانے پہ قادر ہے. اور آپ اگر اس سے زیادہ بڑھا دیں گے تو آپ کے خزانے غم میں تو کوئی کمی آئے گی نہیں، میری امت کا کام بن جائے گا. تو ثواب آپ کچھ اور بڑھا دیجیے. تو اللہ پاک نے دوسری آیت نازل فرمائی. 10 گنا بھی قرآن شریف ایک آیت میں ہے، وہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. جو شخص بھی کوئی نیکی کرے گا تو اس کو اس کا 10 گنا ملے گا. باقاعدہ قرآن شریف میں اللہ پاک نے نازل کیا، کچی بات نہیں ہے، پکی بات. اس سے بڑھ کیا پکی بات ہوگی. تو آپ نے کہا کہ اللہ کچھ اور ثواب میں اضافہ ہو جائے، تو دوسری آیت اللہ پاک نے نازل کی اور وہ آیت یہ تھی اللہ ينفقون فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے. اور وہ آیت یہ تھی اللہ ينفقون فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے. ان کے خرچ کرنے کی ایسی مثالیں کا مسئلہ حبت انبتت 7 سنابل، کہ جیسے گندم کا ایک دانہ انہوں نے اگایا، اس سے ایک پودا نکلا، اس میں 7 بالیں نکلیں، ہر بال میں 100 دانے. تو اب اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمایا کہ آپ جو بھی اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کرے گا تو اس کو جو ہے 700 گنا ثواب ملے گا. خرچ کیا 1 روپیہ، ثواب ملے گا 700 روپئے خرچ کرنے کا. نہیں ہوتا. اور جس کے لیے کہیں اللہ تعالیٰ اور گنا اور ثواب بڑھا دیں. اللہ واقع معلوم، اللہ تعالیٰ بے فتوا دیں. خود جاننے والے کون کتنے اخلاق سے نیک عمل کر رہا ہے، جتنا جس کا اخلاق ہوگا اتنے اس کا ثواب بڑھ جائے گا. تو 10 گنا سے 700 گنا ہو جائے. غم کا موقع صبر کا موقع، جو اس کو صبر کرتے اور صبر میں جیسے غم برداشت کرنا ہے ایسے ہی اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانا ہے. اللہ تعالیٰ کو جو بھی حکم ہے اس کو بجا لانا، یہ بھی صبر. اور جس بات کو اللہ پاک نے گناہ بتایا ہے اس سے بچنا بھی صبر. اور غم اور مصیبت اور صدمے کو برداشت کرنا بھی یہ بھی صبر ہے. اندازہ لگاؤ، تینوں چیزوں کو صبر بتایا تاکہ ہر جگہ کے حساب ثواب ملے. ابھی نماز پڑھنے کا وقت آ گیا، اذان ہو گئی، اب صبر یہ ہے کہ دکان چھوڑو، ڈیوٹی چھوڑو، گھر کو چھوڑو، مسجد میں حاضری دو. مرد حضرات مسجد میں نماز باجماعت ادا کریں، خواتین گھر کے اندر نماز اپنی نماز پڑھیں. صبر ہے. اور
اور اس صبر پر یہ بے حساب اجر و ثواب ہے. کہیں گئے دیکھا کہ وہاں پر تو ٹی وی چل رہا ہے, لوگ بیٹھے فلم دیکھ رہے ہیں, گناہ کا موقع ہے. آدمی جب ایسا موقع دیکھتا ہے تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں بھی نہ دیکھ لوں. صبر یہ ہے کہ مت دیکھو, کیونکہ اللہ پاک کی اس میں نافرمانی. لہٰذا جو صبر اس گناہ سے رک جائے گا اور اپنے آپ کو اس گناہ سے روک لے گا, میں اس نے صبر کر لیا, اس پر بے حساب ثواب ملے. صدمہ پیش آ گیا, غم پیش آ گیا, کسی کا انتقال ہو گیا, بس کوئی نہ لے راج. بس اب اس کو نہلانا, کفنانا, نماز پڑھنا, دفنانا سب سنت کے اشرع کے مطابق ہو. نہ اس دوران کوئی کام ناجائز طریقے سے کیا جائے, نہ اس موقع میں کوئی ناجائز کام کیا جائے, نہ بعد میں کوئی ناجائز کام کیا جائے, نہ کوئی رسم کی جائے, نہ کوئی بدعت اختیار کی جائے. ان سب سے بچنا یہ بھی صبر ہے. اور اس صدمے کی وجہ سے اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا کہ جو اللہ کو منظور ہے وہ ہمیں منظور ہے, یہ بھی صبر. اس پر بھی بے حساب اجر و ثواب. اس لیے شیطان اس غم کے موقع پر بھی زیادہ انسان کو بہتانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس وقت اگر یہ بے قابو ہوگا تو ایک تو بہت سارے گناہوں کے اندر میں اسے مبتلا آسانی سے کر دوں گا, دوسرے یہ موقع اس کے بے حساب اجر و ثواب حاصل کرنے کا ہے, اس سے میں اس کو معروم کروں گا. اس کی دشمنی دیکھو, اس کا داؤں دیکھو, اور ہماری غفلت دیکھو. اس لیے ضروری ہے کہ ہم شادی کے موقع پر بھی ہوشیار ہوں اور غمی کے موقع پر بھی ہوشیار ہوں. نہ شادی کے موقع پر کوئی کام خلاف شرع کرے, نہ غمی کے موقع پر کوئی کام خلاف شرع کرے. ان دو موقعوں پر اگر ہم سے بچ گئے, بدعات سے بچ گئے, خلاف شرع کاموں سے بچ گئے, تو انشاءاللہ تعالی شیطان کے شر سے بچ گئے, جس سے ہر وقت ہمیں پناہ مانگنی چاہیے. اور انشاءاللہ اگر ہمارا عمل شرع کے مطابق ہو گیا, سنت کے مطابق ہو گیا, شادی ہماری شریعت کے مطابق ہو گئی, غمی کا موقع شریعت کے مطابق گزر گیا, تو بے حساب ثواب انشاءاللہ ملے گا. سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا, شرع کے مطابق چلنے کا اجر ملے گا. اس لیے ان دو موقعوں پر اور خاص طور پر ہمیں 3 کام کرنے چاہیے. شادی بیاہ کے موقع پر ہمیں 3 کام کرنے چاہیے. سب سے پہلے تو اپنے ذہن میں یہ سوچیں کہ ہمیں جو شادی کرنی ہے, چاہے وہ بیٹی کی شادی ہو, بھائی یا بہن کی شادی ہو, ہمارے کسی ماتحت کی شادی ہو, کیونکہ وہیں ہمیں تھوڑا بہت اختیار ہوتا ہے, یا اپنی شادی وہاں اپنے ذہن میں سب سے پہلے اس بات کو بٹھا لیں کہ بھئی ہمیں اپنی یا اپنے بچوں کی شادی بالکل شرع کے مطابق کرنی. جو کام شریعت کے مطابق ہوں گے وہ کریں گے, جو بات خلاف شرع ہوگی یا جو باتیں خلاف شرع ہوں گی وہ نہیں کریں گے. یہ تہیہ کر لیں, پہلا کام یہ ہے. نیت کر لیں, ارادہ کر لیں, اللہ تعالیٰ سے عہد کر لیں کہ بس مجھے یا اللہ یہ کام اس طرح کرنا ہے. دوسرا کام یہ کریں کہ بس اسی وقت سے دعا شروع کر دیں کہ یا اللہ میں نے یہ نیت تو کر لی ہے, آپ کی توفیق سے, آپ کے فضل سے,
لیکن اب یہ کام ہے بڑا کٹھن، بڑا مشکل. میں اکیلا تو ہوں نہیں، میرے ساتھ میرے گھر والے، میرا خاندان، میری برادری، میرے محلے والے، میرے دوست احباب. اگر آپ میری مدد فرما دیں گے تو یہ میرے لیے پھول کی طرح آسان ہے. اگر آپ میری مدد نہیں فرمائیں گے تو میں تو نہ جانے کیا کر گزروں اور کہاں کہاں مغلوب ہو جاؤں گا اور کہاں کہاں میں آپ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاؤں گا اور میری شادی بغیر شادی کے کمی ہو جائے گی. لہٰذا آپ میری مدد فرمائیے. یہ کام کس طرح ہوگا یہ آپ جانیں، آپ فرمائیے، آپ مدد فرمائیے، میرے لیے اس کو آسان کر دیجیے تاکہ میرا یہ مرحلہ عافیت کے ساتھ آپ کی منشا کے مطابق پورا ہو جائے. میں تو آپ کی رضا چاہتا ہوں، آپ کے حبیب کی سنت چاہتا ہوں، بس اور کچھ نہیں چاہتا. اور جو کچھ میرے ماحول میں ہو رہا ہے وہ سب آپ کو معلوم ہے. میں بھی اسی ماحول کا رہنے والا ہوں. آپ مدد فرمائیں گے تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی، نہیں تو پھر میں تو اکیلا تو کچھ کر نہیں سکتا. تو اللہ کا آپ سے عرض کرے اور یہ زندگی بھر یاد رکھنے گرائیے. اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتے. یاد رکھیے، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. سب اللہ تعالیٰ کی مدد کے محتاج ہیں. انبیاء بھی محتاج ہیں، اولیاء بھی محتاج ہیں، عام مسلمان بھی محتاج ہیں، عام انسان بھی محتاج ہیں. سب ہی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی مدد جس کے ساتھ ہو جائے ساری دنیا کی طاقت تو سب اسے بگاڑ نہیں سکتی. اور اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ نہ ہو تو ساری دنیا کی طاقت جو چاہے سے کروا لے. اور اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں تو پھر تو کمزور سے کمزور آدمی بھی اس سے جو چاہے کروا لے. تو اصل چیز اللہ تعالیٰ کی مدد، اس کی توفیق ہے. اللہ آسان بھی آسان نہیں اگر آپ آسان نہ فرمائیں، آسان بھی آسان نہیں ہے اگر آپ آسان نہ فرمائیں. اور آسان فرمائیں تو مشکل بھی آسان ہے. دوسرا کام یہ کریں کہ جیسے ہی ارادہ ہو جائے کسی کی شادی بیاہ کا، بس اللہ تعالیٰ سے دعا شروع کریں. پہلے اپنا قبلہ صحیح کر لیں، رخ صحیح کر لیں کہ بس ہمیں کرنا ہے تو سنت کے مطابق کرنا ہے، جو کچھ کرنا ہے شرع کے مطابق کرنا ہے. یہ نیت کر کے بس اب دعا شروع کر دیں. اور تیسرا کام یہ ہے کہ علماء حق سے رابطہ قائم کرو، بلکہ ساری زندگی رابطہ رکھو. اولیاء حق سے اپنی اصلاح کا تعلق قائم رکھو، علماء حق سے رہنمائی لینے کا تعلق قائم رکھو. ساری زندگی کے لیے اس کو یاد رکھو. جن لوگوں کا تعلق بزرگان دین سے ہوتا ہے وہ بزرگان دین جو واقعی شریعت کے سنت کے تابعدار ہوتے ہیں، بس ان کے تعلق سے ہمیشہ ہماری زندگی میں عمل آتا رہے گا. اللہ تعالیٰ کی محبت آتی رہے گی، حضور کی سنت کی چسک پیدا ہوتی رہے گی. اور علماء حق سے رہنمائی ملتی رہے گی. وہ بتاتے رہیں گے یہ کام کس حد تک کر سکتے ہو، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اس سے بچو، یہ کرو، یہ مت کرو. جہاں تک گنجائش ہوگی وہی معلوم ہو جائے گی، جہاں گنجائش نہیں ہوگی وہی معلوم ہو جائے گا. بس اس کے بعد بس عمل کرو. چوتھا نمبر یہ کہ بس پھر جیسے جو بات معلوم ہو جائے، اگر معلوم ہو کر لو تو بس کر لو. معلوم ہو کہ یہ گناہ ہے، یہ ناجائز ہے، اس سے بچو، بس بچنا شروع کر دو. یہ چار باتیں ہیں، یہ گر کی باتیں ہیں چاروں. بس آدمی ان کو اختیار کر لے، بس اس دنیا کی زندگی میں انشاءاللہ تعالیٰ سچا پکا مسلمان بن جائے، جس کو اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی محبت بھی حاصل ہوگی، دنیا میں اس کو عزت، عافیت اور سکون بھی نصیب ہوگا، اور آخرت کے اندر بھی فلاح مل جائے گی. یہ تو ہم مومن کی زندگی کا مقصود ہے.
ان 4 کاموں سے حاصل ہو جائے۔ ایسے ہی جب خدا نہ خواستہ کوئی غمی کا موقع آ جائے تب بھی یہی 4 کام۔ صدمہ پیش آ گیا، سب سے پہلے تو نیت کر لو کہ اللہ یہ صدمہ ہے، آپ مجھے صبر کی توفیق دے دیجیے، بغیر آپ کے مدد کے میں صبر نہیں کر سکوں گا، اور دل سے اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جاؤ۔ نہیں راضی ہوگا تب بھی کیا کر لو گے، جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی گیا۔ اب تو ہمارے نہ چاہنے سے مردہ تو زندہ ہونے سے رہا، جس کا انتقال ہونا تھا وہ تو ہو گیا، تو آخر اسی میں کہ راضی ہو جاؤ۔ آنسو بہانے کی اجازت ہے، تھوڑا تھوڑا رونے کی اجازت ہے، زبان سے کوئی بات اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف نہ نکلے۔ انا اللہ کے حوصلے پڑھتے رہو، دل سے اللہ کی رضا میں راضی رہو۔ اب دعا کرو کہ اللہ ابھی یہ موقع ہے غمی کا، کہیں مجھ سے ناجائز کام نہ ہو جائے، کوئی خلاف شرع کام نہ ہو جائے، کوئی رسم و بدعت نہ ہو جائے، آپ مجھے بچنے کی توفیق دے دیجیے۔ پھر پوچھو علماء حق سے کہ کیا کروں کیا نہ کروں، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ جس بات کی اجازت ہے وہ کر لو، جس بات سے منع کر دیں اس سے بچو۔ یہ 4تھا نمبر آئی۔ تو شادی پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو شرع کے مطابق ہوگی تو وہ بھی صبر میں آئے گی، اور صبر میں آ کر کے اس کا بھی انشاءاللہ بے حساب اجر و ثواب، اور وہ غم اور صدمہ بھی جس کے اندر شریعت کی پاسداری ہوگی، سنت پر عمل ہوگا، تو اس کے اندر بھی صبر ہوگا، اس صبر پر بے حساب اجر و ثواب۔ دنیا کی بھی حقیقی مسرت، حقیقی خوشی، حقیقی عافیت، حقیقی سکون، حقیقی راحت، اور آخرت میں بھی پلڑا بھاری۔ بہت دین پہ چلنے سے کتنا فائدہ، دنیا کا بھی فائدہ آخرت کا بھی فائدہ، چھوڑنے میں دنیا کا بھی نقصان آخرت کا بھی نقصان۔ چنانچہ شادی بیاہ کے موقع پر چونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے، لہذا اس نے طرح طرح کے داؤ لگا کر اور طرح طرح کے دھوکوں میں انسان کو مبتلا کر کے بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا کر رکھا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ منگنی کے موقع پہ گناہ کرواتا ہے، جبکہ شریعت میں تو منگنی بس اس کا نام ہے کہ لڑکے والے اور لڑکی والے بس آپس میں یہ وعدہ کر لیں کہ ہاں بھائی جب موقع ہوگا ہم اپنی بیٹی کا آپ کے بیٹے کے ساتھ نکاح کر دیں گے، بس اس کا نام ہے منگنی، اس کے بعد اور کچھ نہیں۔ اس طریقے سے آپس میں بات چیت چاہے ٹیلی فون پر ہو جائے، چاہے خطوں کی دعوت کے ذریعے، اور چاہے رات میں کہیں آتے جاتے چل چلتے ہو جائے، یا ان کی کسی کی دکان پہ بیٹھے بیٹھے ہو جائے، یا باقاعدہ کسی کی جا کر کے ہو جائے، کہیں بھی ہو جائے، بس اس 2 بول کا نام ہے یہ تو منگنی، کہ لڑکے والے کہیں ہاں بھائی ہم اپنی بیٹی آپ کے بیٹے کو دے دیں گے، اور لڑکا والا جی آپ کا احسان ہے ہمیں تو بولے، بس اس کا نام ہے اصل میں تو منگنی۔ اب آگے جو کچھ زائد ہے وہ سب ہمارا اضافہ ہے۔ اب دیکھ لو، سوچ لو، اور ایسے یہ بھی اندازہ ہو کہ شریعت میں منگنی کتنی سستی، کتنی سستی، کتنی ہلکی، کتنی آرام دہ اور کتنی بے غبار، ایک پائی بھی خرچ نہیں کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ یا اپنے بیٹے کا آپ کی بیٹی کے ساتھ نیا کریں گے، تمہیں منظور ہے؟ ابھی منظور ہے، تم راضی ہو؟ ہاں راضی ہو، بس ہو گیا نہیں۔ اب آج کے ہمارے ماحول میں کیا ہو رہا ہے؟ علمان والا اتنی ساری ہماری طرف سے اس کے اندر پابندیاں اور جناب کیسی کیسی خرافات اور رسومات اور کیسے کیسے حرام و ناجائز کام کیے جاتے ہیں اور کرائے جاتے ہیں، مجھ سے زیادہ وہ آپ کو معلوم ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ سب کیا کہتے ہیں شیطانی جال ہے،
تو شریعت نے تو اتنی آسان کر کے ہمیں منگنی بتائی تھی، شیطان نے اس کو اتنی مصیبت بنا دی. دنیا کی مصیبت ہے، آخرت کی بھی مصیبت ہے وہ، کیوں گناہ زیادہ ہے اس کے اندر. اسی لیے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری منگنی قیامت صغریٰ ہے، چھوٹی قیامت ہے. کہ منگنی ہونے کے لیے بھی ایک مصیبت ہے، یہ بھی ہو اور وہ بھی ہو، اتنے حضرات آئیں گے، اتنے حضرات جائیں گے، اور پھر جناب اس کو اتنے تحفے دینے، اس کے اتنے تحفے، ٹوکرے جائیں گے، ٹوکرے آئیں گے. سونے کے سیٹ جائیں گے، سونے کے سیٹ آئیں گے. انگوٹھیاں مرد کو بھی چڑھائی جائیں گی. بھلا بتاؤ بھیا، انگوٹھی عورتوں کا کام ہے یا مردوں کا کام ہے؟ نہیں، وہ لڑکی والے لڑکے کو بھی سونے کی انگوٹھی پہنائیں گے، جس کا پہننا بھی حرام، جس کا بنا